السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں اروی گوشت کا سالن، تو آپ دیکھتے جائیے کہ میں کیسے بناتی ہوں۔ اگر میرے اسٹائل میں بنائیں گے تو انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا۔ تو یہ ہے کہ میں ریسیپی وغیرہ کچھ نہیں بتاؤں گی، بس سب کچھ سامنے ہے، آپ دیکھتے جائیے میں کیسے بنا رہی ہوں۔ اصل میں آج میرا بات کرنے کا مقصد کچھ آپ سے یہ تھا کہ میں آپ لوگوں سے بات کر کے دیکھیں، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، تو میں دعا کروانا چاہتی تھی، تو اس لیے آج میں نے اپنی وائس اپنی ویڈیو میں ڈالی ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے میں وائس نہیں ڈالتی۔ تو یہ ہے کہنا یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے اپنی دنیا ہمارے لیے بنائی ہے اللہ پاک نے، اور ہمیں اپنے لیے اللہ پاک نے خود اپنے لیے بنایا ہے ہمیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ دنیا میں اللہ پاک نے ہم کو بھیجا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، یعنی کہ بری باتوں سے روکیں، خود بھی رکیں اور دوسروں کو بھی روکیں، اور اچھی باتوں کا حکم کریں اور خود بھی اچھی باتوں پر عمل کریں۔ تو یہ ہے کہ آج کے جیسے پرفتن جو دور ہے، آج کا جو دور ہے، سب تیری میری میں لگے ہیں، اور یہ ہے کہ کسی کو سب یہ کہتے ہیں کہ میں صحیح اور سامنے والا غلط۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنے اندر خامی اور دوسرے میں خوبی دیکھی جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سب کچھ علم سے آئے گا، جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا ہمارے اندر یہ باتیں نہیں آئیں گی، کیونکہ جہالت ہی سب سے بڑی گندگی ہے۔ تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کہ گھر سے بھی نکلنا پڑتا ہے، ظاہر ہے، اور علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی اور دینوی۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن پاک جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، اس میں فرمایا کہ میں تم لوگوں کے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا حکم، دوسرے حدیث اور قرآن پاک کے۔ اللہ کا حکم یہی ہے جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا، وہ سب اللہ پاک کا حکم ہے، ہم نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، ہمیں ان حکموں پر چلنا ہے، اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنا ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو پر چلنا ہے، ان کے طریقوں پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہیں سنتیں، اور پیارے نبی کی جو ساری جو باتیں ہیں اور جو ان کے عمل ہیں، وہ ساری سنتیں ہیں جن پہ ہم کو چلنا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو یہ میں کہنا چاہ رہی تھی، علم کی بات آئی تھی، تو علم یہ ہے کہ دیکھیں میرا جو محلہ ہے اس کے اندر صرف اور صرف جہالت ہے۔ یہاں پر ایک دو گھر ایسے ہیں بس جہاں پر تھوڑا بہت رجحان ہے دین کا، قرآن پاک کا، نمازوں کا، ورنہ یہاں پر یقین کریں کہ کسی کو وضو بھی ٹھیک سے نہیں آتا، کسی قرآن پاک بھی ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی، کلمہ بھی ٹھیک سے نہیں آتا۔ میں جماعتوں میں جاتی ہوں، 3 دن کی جماعتوں میں جاتی ہوں، میں گاؤں گوٹھوں میں جاتی ہوں جماعتوں میں، اور وہاں جا کے یہ ساری باتیں ہم لوگ سکھاتے ہیں، ہم لوگ 5-6 جوڑے جاتے ہیں، مطلب میاں بیوی یا بیٹے کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ، تو وہاں پر یہ ساری باتیں ہم سکھاتے ہیں۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ میں جب اتنی دور دور جاتی ہوں گاؤں گوٹھوں میں، وہاں جا کے سمجھاتی ہوں، لوگوں کو بتاتی ہوں، تو میرے اپنے محلے والے بھی تو ترس رہے ہیں ان چیزوں کے لیے، تو میں ان کو کیوں نہ سمجھاؤں، ان کو کیوں نہ بتاؤں۔ اس کے لیے میں نے کوشش کی اپنے محلے میں کہ نا، میری 3 بیٹیاں، تینوں کی شادی ہو گئی، تو میرے پاس کام کرنے والا اب کوئی بھی نہیں ہے، تو میں اس لیے مدرسے نہیں جاتی، پہلے جاتی تھی، پڑھتی تھی اور پڑھاتی تھی، لیکن اب میں نے سوچا کہ نا میں یہ کروں کہ میں اپنے محلے کے اندر کوئی ایسا تدریس کا شعبہ لگاؤں تاکہ یہاں پر لوگ بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے آئیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایسے خوار گھومتے ہیں گالیاں بکتے ہوئے، تو ایک گھر تھا یہاں پر، اور گھر ہے بھی، تو وہ شخص گھر دینے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ بس کبھی کہتے ہیں میں بیچ رہا ہوں، کبھی کچھ، کھنڈر کی طرح ہے وہ گھر نا، اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ میرے پاس اتنی پیسے نہیں کہ میں وہ گھر خرید سکوں، لیکن میں اللہ پاک سے دعا کر رہی ہوں، اللہ پاک میرے پاس تو نہیں، اللہ پاک تیرے پاس تو ہے، لہو مقالید السماوات والارض، اللہ پاک کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے، اللہ پاک کے پاس تو تمام خزانوں کی چابیاں موجود ہیں، اللہ پاک مجھے تمام خزانوں میں سے عطا فرمائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ، یہ ہے کہ مدد میرا مطلب پیسے سے نہیں، مدد میرا مطلب دعا سے ہے، کہ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کریں گے نا، نماز میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک قرآن پاک کی تعلیم ان بچوں کے، ہم اپنی فکر تو کر رہے ہیں، ہم دوسروں کی بھی فکر کریں، وہ بچے، وہ خواتین، اگر اس میں مدرسہ لگا لوں، اگر وہاں آ سکیں اور پڑھ سکیں تو کتنی پیاری بات ہو جائے گی، کتنی اچھی بات ہو جائے گی۔ اللہ پاک کا جو دین ہے، جو قرآن پاک کا نور ہے، وہ ان لوگوں کے سینوں میں بھی منتقل ہو جائے گا
کیونکہ میرا گھر بہت چھوٹا ہے، اتنا کہ بس میرے گھر میں انٹر ہوتے ہی واش روم اور کچن آ جاتا ہے، اور کچن کے بالکل برابر میں کمرہ آ جاتا ہے، بس اتنا میرا گھر ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ کہ میرا اپنا ہے۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ میں اپنے گھر میں نہیں پڑھا سکتی، میرے گھر میں جگہ نہیں ہے، کیونکہ دوپہر میں ہسبینڈ اور بیٹا ہے ایک وہ میرا، اور ہم یہ بچے آرام کرتے ہیں، یعنی میرا بیٹا اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ آرام کرتے ہیں، تو میں کہاں بٹھاؤں کہاں پڑھاؤں، اور پڑھانے کا ٹائم وہی دوپہر 2:30 سے 3 یا 2:30 سے 4:30 کا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو دیکھیں جو علم ہے نا وہ اگر ہم چھوڑ دیں نا تو ہمارے دل سے ایسے نکلتا ہے جیسے اونٹ کے گردن سے رسی نکل جاتی ہے۔ تو میں پہلے مدرسہ جاتی تھی، آج سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے میں نے چھوڑا ہے، 12-15 سال سے میں مدرسہ پڑھ رہی ہوں۔ تو یہ ہے کہ مجھے بھی ظاہر ہے کچھ حدیثیں ہیں، کچھ دعائیں ہیں جو کہ مجھے بھولتی جا رہی ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کنٹینیو رکھوں، دین سے جڑے رہتے ہیں تو ایمان تازہ رہتا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ مدرسہ کھولوں اور میرا بھی ایمان تازہ رہے، مجھے بھی فائدہ ہوتا رہے، اور باقی میرے اہل محلہ کو بھی فائدہ ہو۔ تو آپ سب لوگوں سے ماشاءاللہ آپ سب لوگ سمجھدار ہو، درد مند دل رکھتے ہو، ماشاءاللہ بہت اچھے ہو۔ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، تو بہت عاجزانہ اپیل ہے کہ اللہ کے حضور میرے لیے، میرے مدرسے کے لیے دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک تو وہ جو مدرسہ میں خریدنا چاہتی ہوں مجھے اتنا عطا فرما دے کہ میں وہ خرید سکوں۔ بس شکریہ۔